بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، سورہ قلم کی پہلی آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نون، یہ حروف مقطعات میں سے حروف مقطعات یہ ایسے حروف ہیں کہ جن کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ عز و جل کی عطا سے جس کو وہ چاہے اس کا علم عطا کرتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نون سے مراد مچھلی ہے، چونکہ اس صورت کے اندر آگے جا کے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، تو اس وجہ سے نون سے مراد جو ہے یہ مچھلی ہے۔ اور تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ نون سے مراد دوات ہے، انک پاٹ، جس کے اندر سیاہی ہوتی ہے اور قلم سے سیاہی لگا کے اسے لکھا جاتا ہے، تو نون سے مراد دوات ہے۔ بہرکیف جو بھی اس کا مطلب ہے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہتر جانتے ہیں۔ والقلم، نون اور قسم ہے قلم کی، اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم ہے۔ تو مختلف مفسرین نے قلم سے مراد مختلف تفسیر بیان کی ہے۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے کہ جو انسانوں کو تخلیق کرنے سے بھی ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس قلم سے کہا لکھ، تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو زبان عطا کی، تو اس نے کہا اللہ میں کیا لکھوں، تو پھر جو اللہ نے کہا یہ قلم لکھتی گئی۔ تو یہاں تو قلم سے مراد وہ قلم ہے۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ وہ قلم ہے جس سے کاتبین وحی ذکر یعنی قرآن لکھتے ہیں۔ تو قلم سے مراد وہ قلم بھی ہو سکتا ہے جو کاتبین وحی قرآن لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور قسم ہے ان کے لکھے کی، کہ قلم جو لکھتی ہے اس لکھے کی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی اور پھر اس کے بعد اس کے لکھے کی قسم ارشاد فرمائی۔ زیادہ تر جو مفسرین ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ یہاں لکھے سے مراد قرآن پاک ہے جو کاتبین وحی لکھتے ہیں، کیونکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، جو غار حرا کے اندر ابتدائی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو اس کے بعد کفار جو تھے وہ کھلم کھلا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت میں آئے، اور نعوذ باللہ بعض نے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجنون کہہ دیا، وہ کہنے لگے کہ آپ پر جنون ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ذہنی توازن ہے وہ بگڑ گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب اس طرح کی تانا زنی کی گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا اعتراض کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون،
کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن کے نزول کے سبب سے یہ کفار آپ کو مجنوں کہتے ہیں، تو ہم اسی قرآن کے سبب سے ان مجنوں کہنے والوں کا رد کرتے ہیں کہ یہ آپ کو نعوذ باللہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں۔ تو اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم انہی آیات کو ان کفار کے رد کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، قلم اور اس کے لکھے کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ شان بھی بیان کر دی کہ اے محبوب آپ مجنون نہیں۔ یہ جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے، وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے، خود آپ کو امانت دار کہتے ہیں۔ یہ ساری زندگی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاقی مثالیں دیتے رہے ہیں، تو ساری زندگی آپ کے اعلیٰ اخلاق کا یہ گن گاتے رہے، تو آج صرف قرآن کے نزول کے سبب سے یہ اپنے ذاتی اناج میں، یہ اپنے حق درمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ تو جو مجنون کا لفظ ہے یہ جنہ سے بنا ہے، اور جنہ کہتے ہیں ڈانپ دینا، کیونکہ جس پر جنون آیا ہوتا ہے تو اس کی عقل پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ جنون کا لفظ آیا ہے۔ جو جنہ لفظ ہے اس کا مطلب سایہ کرنا بھی ہوتا ہے، تو چونکہ جس بندے کی عقل سلب کر لی جاتی ہے اس بندے کو جنون آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی رحمت سے، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ کفار آپ کو مجنون کہتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اے محبوب، یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، یہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں۔ اے محبوب، آپ دیوانے تو نہیں، اور جو آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کے تانے سنتے ہیں، جو آپ ان کو تبلیغ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسا اجر عطا کرے گا کہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ اجرن، اجر کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اجر کا استعمال نہیں کیا، فرمایا لأجرا، بہت بڑا اجر عطا کرے، اور وہ اجر کیسا ہوگا؟ غیر ممنون، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اجر عطا کیا۔ ایک تو ثواب ہے نا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے جتنے بھی کروڑوں مسلمان دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اربوں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے اب تک گزر چکے ہیں، اور اس وقت بھی روئے زمین پہ اربوں مسلمان موجود ہیں۔ ان سب مسلمانوں نے جو کلمہ پڑھا ہے، ان سب کے کلمے کا ثواب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں نا، ہم اسلام قبول کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم غریبوں کا بھلا کرتے ہیں، ان سب کا ثواب ہمیں تو ملتا ہے۔ روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کی نیکیوں کا ثواب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے، ان کے سبب سے ہی تو ہم مسلمان ہیں۔ تو آپ کو اللہ نے ایسا اجر عطا کیا، وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ پوری روئے زمین پر جب صبح ہوتی ہے نا، فجر کی اذان شروع ہوتی ہے، فجر کی اذان
ایک ملک میں ہوتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے تو کسی اور خطے میں شروع ہو جاتی ہے، وہ اذان ختم ہوتی ہے کسی اور خطے میں شروع ہو جاتی ہے، اس طرح کرتے کرتے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو ظہر کی اذان شروع ہوتی ہے کسی اور علاقے میں، اس کے ختم ہونے پہ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے ختم ہونے پہ، اس طرح پوری روئے زمین پہ ہر وقت اذان کی آواز گونجتی رہتی ہے، اور جب تک اذان گونجتی رہے گی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پوری دنیا میں گونجتا رہے گا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہ ختم ہونے والا آپ کو اجر عطا کر دیا۔ دنیا میں ہر جگہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، کلمے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک ممبروں کے اوپر خطیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرتے رہے۔ اتنا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اعلیٰ اخلاق عطا کیے کہ فرمایا ہے محبوب یہ آپ کو مجنوں کہتے ہیں، یہ کفار آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، اے محبوب ان کی باتوں پہ کان نہ کریں، اے محبوب پریشان نہ ہو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اداس نہ ہو، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور اللہ نے تو آپ کو ایسے اخلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو ایسا اجر عطا کیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ اتنا زیادہ اجر عطا کیا ہے کہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے پھر ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اخلاق ہی بڑے اعلیٰ ہیں۔ اور دیکھیں قرآن پاک کے اندر ان آیات کا نزول کر کے اس قرآن کو گواہ بنا دیا کہ یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ ان پر جو وحی نازل ہوئی ہے نعوذ باللہ اس سبب سے آپ کو مجنوں کہتے ہیں، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو اعلیٰ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن پاک بھرا ہوا ہے، احادیث بھری ہوئی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتراض کرتے ہیں اصل تو وہ لوگ ذلیل ہیں، یہ لوگ مجنوں اور دیوانے ہیں جو آپ کو نعوذ باللہ مجنوں کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے اچھے اور کتنے خوبصورت پیرائے کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہے، اتنا اعلیٰ اخلاق کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنے اعلیٰ اخلاق ہیں کہ قرآن جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اس پر پہلے عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ جو قرآن نے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے وہ خود کر کے لوگوں کو نمونہ پیش کرتے ہیں۔ جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کاموں سے باز کر کے دکھاتے ہیں، اپنی ذات کے اوپر یہ لازم کرتے ہیں جو قرآن نے منع کیا ہے وہ منع ہے۔ جو قرآن نے ایک اچھے اخلاق والی چیز، جو فضائل والی چیز بیان کی ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متصف ہوتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ پہلے کر کے دکھاتے ہیں۔ تو دیکھیں جی سب سے اچھا اخلاق تو یہی ہے نا کہ میں آپ کو کہتا ہوں نماز پڑھیں تو اس کا مطلب ہے پہلے میں بھی تو نماز پڑھوں۔ میں آپ کو کہتا ہوں جھوٹ نہ بولو تو میں اچھے اخلاق کا مالک تو تب ہوں گا جب میں خود جھوٹ سے بچتا ہوں گا۔ میں آپ سے کہوں قرآن پڑھو، خود میں قرآن ہی نہ پڑھوں تو یہ میرا کیسا اخلاق ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، اللہ کی قسم 10 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں جھڑکا، کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اے انس یہ کام کیوں کیا، کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اے انس یہ کام کیوں کیا۔ کتنا اعلیٰ اخلاق ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی پہ بد کلامی نہیں کی۔ اتنا عظیم اخلاق کہ جس کی قسم رب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہمیں قلم اور اس کے لکھے کی قسم ہے، آپ کے تو اخلاق ہی بڑے افضل ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں ان کا جو نزول تھا وہ تو خاص تھا، خاص موقع پہ یہ آیات آئی تھی، لیکن اس کا حکم عموم ہے، جنرل ہے، نزول خاص وقت پہ تھا، اس کا حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت اس کا حکم کا بعد میں ختم ہو گیا، اس کا حکم عموم ہے، عام اس کا حکم ہے، اور قیامت تک رہنے والے مسلمانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ اخلاق ہیں وہ روشن ستاروں کی طرح ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، کیا ہم بھی ہیں؟ کیا ہم بھی اچھے انداز سے چھوٹے اور بڑے سے گفتگو کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی کبھی کسی کو گالی نہیں دی، تو کیا آج ہم مسلمان بھی گالی دینے سے باز رہتے ہیں؟ ہمارا بچہ تو بچپن میں گالی دے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور ہم اس توتلی زبان میں جب وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کو کہہ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھو اس نے گالی دی ہے۔ بڑے بڑے جوانوں کو اور بوڑھوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب اخلاق کے پہلے درجے میں پہنچتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ کسی کو مصیبت میں دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو نہیں ہے۔ آپ تو جس پہ مشکل آتی تھی اس کی مشکلوں کو دور کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے تربیت ہے کہ اے مسلمان قیامت تک کے لیے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو پڑھنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے اور اس پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اخلاق ہی بڑے اعلیٰ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بپھر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے اور گالیوں پہ اور جہاں پہ نہیں رہتے ہاتھ چلتے ہیں، چاقو چلتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں۔ یہ اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں۔ تو ہمارے محبوب تو بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں؟ اب یہ اس دنیا کے اندر بھی اور قیامت والے دن بھی پتا چلے گا کہ دیوانہ کون تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہیں، آپ بھی دیکھیں گے اور ان کو بھی پتا لگے گا کہ مجنون کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے لیکن سمجھایا کافروں کو جا رہا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 1% بھی شک نہیں تھا نا کہ نعوذ باللہ آپ پہ جو جنون آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو عقل ہے وہ اس کائنات میں ساری مخلوقات کی عقلوں کو جمع کر لیا جائے پھر بھی آپ کی عقل بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی فطرت سلیم عطا کی، آپ کی فطرت جیسا کوئی ہے، آپ کی عادات جیسا کوئی ہے، آپ کی کمالات والا کوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آج بھی اگر امت اپنا لے، یقین کرے، جو آج ہم تنزلی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں عروج عطا کرتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس اخلاق کو فالو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت کی ہے اس پر عمل کرنے والے بنتے ہیں۔ تو فرمایا محبوب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے۔ یہ بالخصوص جو آیات نازل ہوئی تھی یہ ایک کافر کے بارے میں نازل ہوئی تھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا انت مجنون، نعوذ باللہ کہ آپ کو مجنون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے کافر یہ تم دیکھو گے کہ مجنون کون ہے۔ اور جو اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ ولید بن مغیرہ تھا، یہ کافر مرا تھا
اور غزوہ بدر کے اندر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تلوار ماری تھی، اس کے ناک کے اوپر اس کا زخم کا نشان پڑ گیا تھا، تو اس کے بعد یہ کافر ہی مرا تھا۔ ایک تو دنیا کے اندر جس کو عبرت کا نشان بنایا گیا، قیامت تک کے لیے جب تک لوگ قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے والے اس پر لعنت کرتے رہیں گے کہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تھا۔ اور جب قیامت والا دن ہوگا، اس سے آگے چل کے جو آیات ہیں ان میں سے آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَانَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سَانَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ان قریب ہم اس کی سور جیسی تھوتھنی کو داغیں گے۔ خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی جو سونڈ ہوتی ہے اس کو بھی خرطوم کہتے ہیں، جس میں سور کی ناک ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کی ناک انسانوں جیسی تھی، اس کی ناک ہاتھی جیسی نہیں تھی، چونکہ اس کی اولاد بڑی تھی، اس کے پاس مال بڑا تھا، تو یہ کہتا تھا میری بڑی اونچی ناک ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ناک بچانے واسطے سب کچھ کر دیتے ہیں، تو اس کو اونچی ناک والا سمجھا جاتا تھا، اس کی اولاد کی کثرت کی وجہ سے، اس کی مال کی کثرت کی وجہ سے، اس کی عزت اور شہرت کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے کافر، اگر میں یہ کہوں کہ اے ولید بن مغیرہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتا ہے، تو میرے محبوب کو دیوانہ کہتا ہے، ہم قیامت والے دن تمہاری ناک کے اوپر ایسا داغ لگائیں گے کہ اہل محشر بول اٹھیں گے کہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا۔ اور اے محبوب ان قریب آپ بھی اور یہ بھی دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے کہ مجنون کون ہے۔ اے محبوب آپ تو بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ تو مجنون نہیں ہے۔ دیکھیں جی، جنون اور اعلیٰ اخلاق یہ ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے ہیں؟ جنون، پاگل پن اور عقل سلیم کیا یہ ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو اس طرح کہتا ہے۔ تو اس ذلیل کے بارے میں، اس بد اخلاقی کی جرات کرنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کنڈیم کیا اپنے قرآن کے اندر، اور قیامت تک لوگ اس کو جانیں گے کہ یہ کون بدبخت تھا۔ قیامت تک تو جو قرآن پڑھے گا وہ دیکھے گا نا، اور اہل عرب میں جس نے اس کو دیکھا اس نے دیکھا، لیکن قیامت والے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو جمع کیا ہوگا سب اس کی ناک کو دیکھ کے پہچان دیں گے کہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا تھا اور آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ کہا تھا۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کوئی جنون نہیں ہے۔ مفتون بھی مجنون کے معنوں میں یہاں پہ آ رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجنون نہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ اِنَّا، بے شک، رَبَّکَ، آپ کا رب، ہوا اعلم، آپ کا رب خوب جانتا ہے۔ اعلم یہاں پہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اعلم بہت زیادہ جاننے والا، افعل کے وزن کے اوپر اعلم آیا ہے، بہت زیادہ، اعلم وہ بہت جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتا ہے دلوں کے اندر چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ فرماتا ہے ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ، کہ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہک گیا، جو گمراہ ہو گیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے بِالْمُهْتَدِينَ، جو ہدایت یافتہ ہے، جو ہدایت پہ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو گمراہ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سنو۔ اے محبوب ان کی بات سن کے نہ اداس نہ ہو، اے محبوب پریشان نہ ہو انہاں دی گل سن کے۔ کتنا پیار ہے، کتنی محبت کے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان، انہاں دی گلاں دی ٹینشن نہ لو۔ یہ تو مجنون کہندے نے اے محبوب انک لعلی خلق عظیم، تو آدھے رب نے تو آدھا اخلاق اونچا کر دیتا ہے۔ اے محبوب جی آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، میں آپ کا رب ہو کے آپ کو کہتا ہوں آپ کو بے اخلاق ہی بڑے اللہ ہے۔ تو تسی انہاں دی ٹینشن نہ لو، آپ ان کی کوئی پریشانی نہ لے۔ ودو لو تدہنوا فیدہنون،
کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں، ودو جمع کا صیغہ ہے، یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کہ آپ مداہنت کریں۔ مداہنت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو برائی کو دیکھے اس کو روکنے پر قادر ہو پھر بھی نہ روکے، تو کہتے ہیں اس نے مداہنت کی ہے، کمپرومائز کرنا، نرمی اختیار کرنا۔ کہ محبوب یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں، آپ ان کے بتوں کو برا نہ کہیں، جو یہ شرک کرتے ہیں آپ اس کو برا نہ کہیں۔ اے محبوب یہ کہتے ہیں کہ آپ کمپرومائز کریں، ہم بھی کمپرومائز کرتے ہیں، کہ آپ نرمی اختیار کریں تو یہ آپ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ آگے ارشاد فرمایا فلا ولا تطع كل حلاف مہین، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ہے۔ حلاف مبالغے کا صیغہ ہے، جڑا گل گل پہ قسم چکے، بات بات پہ قسم ہوتا ہے، اس کو حلاف کہتے ہیں۔ حلف حلف سے بنا نا، ہم حلف قسم کھا کے دیتے ہیں نا، تو حلاف حلف دینے والا، قسمیں کھانے والا۔ فرمایا یہ بڑی قسمیں کھانے والا، یہ جو کافر ہے جس نے آپ کے اوپر اعتراض کیا ہے، اور قسمیں وہ کھاتا ہے جس کو کانفیڈنس نہیں ہوتا اپنے اوپر، جس کو نہ اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے نہ لوگوں کو اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، وہ بات بات پہ قسم کھاتا نا کہ اللہ کی قسم ہے یہ بات ایسے، اللہ کی قسم ہے یہ بات ایسے۔ اور بات تو دکاندار قسمیں کھا کھا کے اپنا مال بیچتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم سے مال بک جاتا ہے، برکت اڑ جاتی ہے، تو قسمیں نہ کھایا کرو۔ یہ تو کافروں کی نشانی بتائی جا رہی ہے۔ کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہ سننا، اس کی بات کی پریشانی نہ لینا، کہ جو بڑی قسمیں کھانے والا ہے، ہمازن ذلیل، مشائن بہتانے دینے والا، بی نمیم ادھر ادھر کی لگانے والا۔ کیا محبوب یہ جو آپ کے اوپر دیوانے پن کی، آپ کے اوپر مجنوں ہونے کی، آپ کے اوپر نعوذ باللہ گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ تو بڑا غیبت کرنے والا ہے، یہ تو ادھر کی ادھر لگانے والا ہے، چگلیاں کرنے والا ہے۔ اے محبوب اس کی باتوں پہ غور نہ کرو۔ اگر شاید ہوا مناع للخیر، کہ بہت زیادہ بلائی سے روکنے والا۔ بلائی سے مراد مال بھی ہو سکتا ہے، تو بلائی سے مراد خیر بھی ہو سکتی ہے، نیکی بھی ہو سکتی ہے، کہ یہ لوگوں کو نیکی سے بھی روکتا ہے اور کنجوسی اختیار کرنے کا بھی کہتا ہے۔ اب دیکھیں اس نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16 آیتیں نازل فرمائی، معتدٍ عصیم، کہ یہ کیا ہے، یہ بہت زیادہ حد سے بڑھنے والا ہے، معتدٍ عصیم گناہوں میں۔ ویسے معتد کہتے ہیں حد سے بڑے ہوئے کو، جو تیز ترار ہوتا ہے، گناہ جلدی جلدی کرنے والا۔ عصیم کہتے ہیں جو سست ہو، یہاں پہ نیکیوں میں جو سست ہے، ایک تو بلائی کی طرف نہیں جاتا، دوسرے نمبر پہ برائی کی طرف تیزی سے جاتا ہے۔ اتل بعد ذالک زنیم، یہ اتل ہے، یہ بڑا سخت مزاج ہے۔ بعد ذالک، میں نے کتنی برائیاں اس کی بیان کی ہیں جو آیتوں کے اندر ہے، فرمایا یہ بھی برائی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، بعد ذالک زنیم۔ اے محبوب اس کی تو اصل ہی صحیح نہیں ہے، یہ تو حرام زیادہ ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا کہ میرے محبوب کے اوپر اعتراض کرتے ہو، تمہاری تو اصل ہی صحیح نہیں ہے، تم تو بد اصل ہو، تم تو حرام زادے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرنے والے کے اوپر اعتراض کرنے والا یہ ولید بن مغیرہ، یہ اپنی ماں کے پاس گیا اور کہتا ہے جو میری برائیاں بیان ہوئی ہیں وہ میرے اندر ہیں۔ جو زنیم کا لفظ ہے، جو زنا کی پیداوار ہے، اس کا مجھے نہیں پتا، مجھے بتاؤ ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ وہ کہتی ہے تمہارا باپ نامرد تھا، تو مجھے یہ تھا کہ اتنی دولت ہے تو لوگوں میں بانٹی جائے گی، میں چرواہے کے پاس گئی، میں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا تو پیدا ہوا۔ تو ارشاد ہوا اتل بعد ذالک زنیم، کہ ہے تو بڑا سخت مزاج، بڑا بد اخلاق، یہ بہت چگلی لگانے والا، ادھر کی ادھر لگانے والا، برائی کرنے والا، نیکی سے روکنے والا، بعد ذالک، اس کے اوپر یہ کہ یہ زمین جو ولد الزنا ہے۔ اے محبوب یہ اس کا تو اپنا دماغ خراب ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب ہم نے تو آپ کے اخلاق ہی بڑے بلند کر دیے۔ ان کان ذا مال و بنین،
اس پر کہ کچھ مال اور پیشے رکھتا ہے، ماں باپ تھا، پھر اس کے بیٹے بڑے تھے، اس کے اوپر غرور کرتا تھا۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالا، تو کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پرانی سٹوری ہیں، یہ تو کہانیاں ہیں۔ آج بھی بعض لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کے لگے ہوتے ہیں کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر نصیحت بیان کر رہے ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، اور ان قریب ہم اس کی تھوتنی سی ناک کے اوپر داغے، اور وہ قیامت والا دن ہوگا، اس کی ناک کے اوپر ٹیگ لگا ہوگا، یہ وہ کافر ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا تھا اور نعوذ باللہ کو مجنون کہا تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلی اخلاق والے ہیں، ہم سب بھی اعلی اخلاق والے بن گئے۔ اچھی عادات اپنائیں، بری عادات سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔